اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہم جو ہے نا ایک زیر غور جو فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو جناب، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ جناب جسٹس یحییٰ فریدی چیف جسٹس، جناب جسٹس محمد شفیع صدیقی، ان دو جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا ہے۔ پٹیشن نمبر ہے 1898 J/2021۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے، یہ سول پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ چودھری فیاض الرحمان خالد یہ پٹیشنر ہے، ورسز عامر جاوید وغیرہ یہ رسپونڈنٹس ہیں۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب نے اس کیس کا فیصلہ کیا۔ یہ سوال زیر غور آیا کہ آیا جو ریوینل کورٹ ہے، جسے آپ نگرانی کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ سیکشن 115 ضابطہ دیوانی 1908 CPC کے تحت اپنا دائرہ اختیار استعمال کرتی ہے، کیا وہ ٹرائل کورٹ کے ان اختیاری ڈسکریشنری فیصلوں کو رد کر سکتی ہے؟ یعنی کہ جو نگرانی کی عدالت ہے وہ ٹرائل کورٹ کی جو ڈسکریشنری اس کے فیصلہ جات ہیں ان کو رد کر سکتی ہے، جو ٹرائل کورٹ نے اپنے قانونی اختیار کے تحت دی ہوں، جب اس نے کیس بحالی کی درخواست میں تاخیر کو معاف کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اگر کوئی ٹائم بارڈ معاملہ تھا تو اس کو معاف کر دیا، کیس ایڈمٹ کر لیا، تو کیا اس کے خلاف جا سکتی ہے ریوینل کورٹ، ہائی کورٹ؟ یہ یہاں پر جی معاملات ہیں اس کیس کے۔ ناظرین کرام، ہم اس کا پس منظر جانتے ہیں اس کیس کا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہم نے پٹیشنر اور مدعا لحان نمبر 1 اور 3 کو سنا، جو بنفس نفیس پیش ہوئے، یعنی کہ ان پرسن پیش ہوئے، اور ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ سول جج قصور کے حکم مورخہ 5/3/2016 کے پیرا 3 کے مطابق پٹیشنر کا دائر کردہ کیس غیر حاضری کی بنیاد پر 4/12/2014 کو خارج ہوا، کیونکہ پٹیشنر عدالت میں موجود نہیں تھا، DNP ہو گیا۔ پٹیشنر کی بحالی اور تاخیر کی معافی کی درخواستوں میں بتایا گیا کہ وہ 15/5/2014 سے 1/7/2015 تک FIR نمبر 504/13 جرم زیر دفعہ 506 اور 364 تعزیزات پاکستان کے تحت جیل میں قید رہا، لہٰذا وہ کیس کی کارروائیوں سے لا علم اور غیر حاضر رہا، اور جیل میں ہونے کے دوران اسے کسی حکم سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ ریکارڈ پر پٹیشنر نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم مورخہ 12/5/2015 بھی پیش کیا، جس میں اسے ضمانت دی گئی تھی۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے صوابدیدی اختیار ڈسکریشنری پارس استعمال کی اور بحالی کی درخواست قبول کر لی، نیز تاخیر کی معافی بھی دے دی، کیونکہ عدالت نے دیے گئے جواز کو معقول اور قابل سمجھا۔ یہی فیصلہ مدعا لحان نے سیکشن 115 CPC کے تحت جو نگرانی پٹیشن دائر کی اس میں بھی اٹھایا۔ مخالف پارٹی نے کہا کہ جناب یہ اس کو کیس کو بحال کر دیا گیا ہے اور اس کی جو ٹائم پارٹ تھا اسے بھی معاف کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف ہو گئے۔ ناظرین کرام، دائرہ اختیار پر قانونی اصول کیا ہے؟ یہ بات مسلمہ ہے کہ ریوینل کورٹ کا اختیار محدود ہے اور وہ صرف 3 صورتوں میں مداخلت کر سکتی ہے: جب ٹرائل کورٹ نے ایسا اختیار استعمال کیا جو اسے قانون کے تحت حاصل نہ ہو، تو ریوینل کورٹ جو ہے صرف اس وقت اختیار استعمال کرے گی جب وہ ٹرائل کورٹ نے ایسا کوئی اختیار استعمال کیا جو اسے نہ حاصل ہو، جب ٹرائل کورٹ نے وہ اختیار استعمال کرنے سے انکار کیا جو اسے دیا گیا ہو، جب ٹرائل کورٹ نے اختیار استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی یا سنگین بے قاعدگی کی ہو۔ ٹرائل کورٹ نے کیا کیا جناب؟ اختیار استعمال جو تھا وہ نہیں کیا، یا جو اسے اختیار نہیں تھا وہ اس نے کیا، یا اپنے اختیار کو irregular یا illegal طریقے استعمال کیا۔ یہ 3 کنڈیشنز ہیں جب آپ ریویژن میں جا سکتے ہیں، لیکن ریوینل کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان میں سے کسی ایک شک اے تا سی کا ذکر تک نہیں کیا۔
یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ریونل کورٹ ایپلیٹ کورٹ کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی مرضی کے نتائج ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر مسلط نہیں کر سکتی جب تک کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو من مانا یا سرین غلط ثابت نہ کیا جائے۔ ریونل کورٹ نے نہ صرف یہ کہا کہ بحالی کی درخواست مدت کے بعد دائر ہوئی، لیکن ریکارڈ دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ پٹیشنر نے تاخیر کی معافی کی علیحدہ درخواست لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 5 کے تحت دائر کی، جو ریونل کورٹ کی نظر سے اوجھل رہ گیا۔ ہائی کورٹ اور ریونل کورٹ کی غلطی کیا ہے جی؟ ہم ریونل کورٹ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج قصور اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے کہ بحالی کی درخواست صرف اس وقت قابل غور ہوتی ہے اگر وہ 30 دن کے اندر دائر ہوتی ہے۔ اگر درخواست واقع 30 دن کے اندر دائر ہوتی تو پھر تاخیر کی معافی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ تاخیر کی معافی کی درخواست اس وقت دی جاتی جب قانونی مدت گزر جائے۔ اس کے بعد درخواست دار کو اپنی غیر حاضری یا تاخیر کا معقول جواز دینا ہوتا ہے، جو پٹیشنر نے دیا، اور ہائی کورٹ نے اسے درست مانتے ہوئے بحالی اور تاخیر معافی دونوں درخواستیں قبول کر لیں۔ لہٰذا جب ٹرائل کورٹ نے اپنے قانونی اختیار کے مطابق یہ فیصلہ دیا تو نہ ریونل کورٹ اور نہ ہی ہائی کورٹ اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر اسے رد کر سکتے تھے۔ اس کی اجازت سیکشن 115 سی پی سی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جو دلائل دیے گئے اس کی بنیاد پر ہائی کورٹ اور ریونل کورٹ کے احکامات کا لزم قرار دیتے ہوئے سول جج قصور کا حکم مؤرخہ 5/3/2016 کو بحال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مقدمہ قانون کے مطابق جلد از جلد نپٹایا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ 3 ماہ کے اندر فیصلہ ہو جائے، جب اس حکم کی نقل متعلقہ عدالت کو موصول ہو۔ یہ پٹیشن اپیل میں تبدیل کی جاتی ہے اور مذکورہ شرائط کے مطابق منظور کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ جناب انہوں نے دیا کہ مقدمہ غیر حاضری پر خارج ہوا تھا کیونکہ پٹیشنر جیل میں تھا اور عدالت میں پٹیشن نہیں کر سکا۔ پٹیشنر نے جیل میں رہنے کی وجہ سے تاخیر کی معافی کی درخواست بھی دائر کی۔ ٹرائل کورٹ نے وجوہات درست مان کر مقدمہ بحال کر دیا اور تاخیر بھی معاف کر دیں۔ ریونل کورٹ کا اختیار محدود ہے، وہ صرف 3 صورتوں میں مداخلت کر سکتی، جب ٹرائل کورٹ نے ایسا اختیار استعمال کیا جو اسے ملا نہ ہے، جب ٹرائل کورٹ نے وہ اختیار استعمال نہ کیا ہو جو اسے دیا گیا ہو، جب ٹرائل کورٹ نے اختیار استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی یا سنگین غلطی کی ہو۔ ہائی کورٹ نے بھی ریونل کورٹ کے فیصلے کو درست سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاخیر کی معافی کی درخواست لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 5 کے تحت ریکارڈ پر موجود تھی، جس پر ٹرائل کورٹ نے درست فیصلہ دیا۔ تو جناب سپریم کورٹ نے ریونل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے غلط قرار دے دیے اور سول جج کا فیصلہ درست قرار دیا۔ تو جناب یہ فیصلہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ نے اپنے قانونی اختیارات کے تحت کسی تاخیر کو معاف کر کے مقدمہ بحال کیا ہے تو ریونل کورٹ اور ہائی کورٹ اسے اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں بدل سکتے۔ ان کا دائرہ اختیار صرف یہ دیکھنے تک محدود ہے کہ ٹرائل کورٹ نے کوئی غیر قانونی یا سنگین بقیدگی تو نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا اہم فیصلہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ حافظ۔